ایسے لال زبردست ملا ہے اس کو. 1 دن کے بعد آئی ہوں, ان کے 12 گھنٹے کے بعد آئی ہوں, تو اس کی حالت خراب ملی ہے. میں دیکھی الرجی, روتا بلکتا ہوا ملا. اس کی آنکھیں حمل تانا, اس کی آنکھیں دیکھی. 1 دن کی پر چھوڑ کے گئی بچے کی حالت خراب. گلے کس نے دبانے کی کوشش کی ہے, اور ایسے بول رہا ہے, اشارے بھی دے رہا ہے کہ کوئی گندی حرکت کر کے اس کے ساتھ گیا. اس ہاسپٹل کی میں اگر کھلائی دیکھوں نا تو کتے بلے شورے سب آ جائیں. یہ ہمارا پیارا پیارا گورنمنٹ ہے, پیارے پیارے اصول ہیں, اور بس کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے, یہ ان کا بیٹا نہیں ہے ان کا, تو یہ دوسرے کے بچہ نا, تو مرنے دو پھٹنے دو, کوئی بھی اس کی گانڈ مارے کچھ بھی مارے. یہ دیکھیں ایک سنسان سی جگہ ہے, کروڑوں خرچ کیے پر یہاں کوئی بھی نہیں ہے. یہاں کے ساری دروازے سارے بند نہیں ہونے چاہیے. یہ نرس مینیجر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, ان کے دروازے بند نہیں ہو چاہیے. یہاں پر نہیں دیکھیں, یہ ان کی جگہ ہے جو ٹٹی کی بدبوؤں سے بھری ہوئی ہے. کچن ہے, سٹنگ روم ہے, گندگی بس یہاں پر بے حیائی ہوتی ہے. اور بس کال کرتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ چاہیے, ہیلپ چاہیے, کوئی نہیں آئے. یہ دیکھیں یہاں پر کچھ نہیں, گندگی کے لیے آتے ہیں. یہ دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. یہ بس یہ ہے یہاں, کیونکہ گورنمنٹ نے ایسے رکھا ہوا ہے سسٹم, اور پیسے نہیں دیتے ان کو سیلری. وہ بھی آرام سے اپنا, آپ نے دیکھا کیسے کھانا آتا ہے, بھر بھر کے ٹرے کھانا آتا ہے, کھاتے ہیں اور بس ان پیشنٹ کو استعمال کرتے ہیں. ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, شادی میں ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ دیکھیں سارے, کیونکہ ان کے بچے نہیں ہیں نا, یہ ان کے اولادیں نہیں ہیں, نہ ان کی بیوی ہے, نہ ان کے بچے ہیں, یہ نہ ان کے بھائی ہیں ایسے. تو بس ابھی پوچھ رہی ہوں کہ وہ رو بھی رہا ہے, اور ٹٹی کرتے ہوئے, ٹٹی بہت لوز آ رہی ہے, اور بس روا جا رہا ہے کہ اسے تکلیف ہوگی. اور یہ مر جاتا ہے جب اسے بولوں کہ میں جا رہی ہوں یہاں سے, میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاتی ہوں. تو اس کی جو آواز ہوتی ہے نا, تو یہ بہت خوش ہوتے, اس کے گلا دباتے رہتے ہیں, تاکہ یہ پہلی دفعہ نہیں دکھا, یہ 10 دفعہ 20 دفعہ ہوا ہے اس کے ساتھ. یہ حادثہ سے گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کبھی زندگی میں بات نہیں کر سکے. اس کی آنکھوں کو بھی صبح اتنی انفیکشن تھا کہ پتہ نہیں, میں نے بولا سچ صحیح نہیں ہوگا. ان کی امید یہ ہوتی ہے, نہ یہ دیکھ پائے, نہ یہ پہچان پائے, نہ یہ بات کر پائے. تو یہی دنیا بہت سے پیشنٹ ایسے لاشیں بنی ہیں, ان کی دل یہی ہوتا ہے کہ کوئی زندگی ایسے بنا لے. کوئی کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ ایسی ہے کہ نہ ہو, یہاں کے رولز ایسے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں. یہاں کے پولیس کرنل جنرل ایسے کپڑے پہن کے کرتے ہیں, پر سارے ایسے میرے خیال میں گنہ گار ہیں. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نا, ہنسنے والوں میں سے اور دیکھنے والوں میں سے. اگر آپ نے کمپلین بھی کیا تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بھی یہی ہے. کمپلین آپ کو کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ بھی یہی لوگ ہیں. شاید وہی آتے ہیں, ایسے لوگوں کو پیش کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں, شاید وہی ہوتے ہیں. کیونکہ جب کمپلین دو تو قبول کیوں نہیں ہوتی, جب کمپلین دو تو کوئی اپلائی کیوں نہیں ہوتا, اسے لکھا کیوں نہیں جاتا, جانچ پڑتال کیوں نہیں کی جاتی. کیونکہ میرے خیال میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو, ایسے لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں. ان کا آنے جانے کا پتہ نہیں ہوتی, چلے گئے تو کوئی دن نہیں آئے گا, اگلے دن میں اس کو دیکھوں گی, اس کو اس کو, نرسوں کو, سارے یہ سارے کالے لوگ ہیں. اور ایسے ہیں, یہ پہلی بار نہیں ہوا بچے کے حادثات. اور میرے خیال میں یہاں کیمروں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, پر دکھائی دے نہیں دکھائی, پر آپ اس کی حالت دیکھیں. بچہ اتنا رونے لگتا ہے کہ نا مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا درندوں کے پاس. تو بس میں یہیں پہ بیٹھی رہتی ہوں. پھر میرے بڑے بیٹے کو خراب کرتے ہیں, اس کو نشے کی عادت دیتے ہیں, اسے دروازے میں رنڈیاں پھینکے رکھتے ہیں. بڑا بیٹا بھی گھر میں جوان بیٹھا ہے, یا میں ادھر سنبھالنے جاؤں تو اس کو اس کی گانڈ مارتے ہیں, ادھر سنبھالنے جاؤں تو اس بچے کو خراب کرنے کی بیٹھتے. جیسے کہ میرے دشمن ہوتے نہیں, میرے دشمن ہی ہیں, اور یہ مسلمان ہیں, ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بنا بنا کے اونچی اونچی مندریں بنائی ہیں, جن کو اللہ کا خوف نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جہاں فلسطین جب پہلی بار کچھ بم باری ہوئی تھی, وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک وہ تباہ نہیں ہو جائے, جب تک وہ عورتیں رول نہیں جائیں, سڑکوں پہ نہ آ جائیں, اور گشتیاں نہ بن جائیں, اپنے آپ کو بیچنے کو تیار نہ ہو. یہ اس وقت کا, اس لمحے کا انتظار کرتے رہے جب تک پوری طریقے سے جو ملک ہے نا, پوری طریقے سے راکھ نہیں بن گیا. یہ وہ لوگ ہیں.
ویسے تو آپ قطر دیکھیں، سعودیہ دیکھیں، یو اے دیکھیں، چمک دھمک رہتی ہے. ان کو اس خوف نہیں ہے کہ یہاں پر کیا دھماکہ ہوا اور یہاں کی عورتیں بے گھر ہو جائیں گی، بے عزت ہو جائیں گی. کسی کو کوئی خوف ہے ہی نہ، کوئی فکر ہے. یہاں پر یہ بچہ پڑا ہوا ہے، ابھی ان کے کیونکہ بیٹا نہیں ہے یہ، ان کا بھائی نہیں ہے یہ، ان کی ماں بیوی نہیں ہے یہ، ایک انسان پڑا ہوا ہے تو اسے ہر کوئی کھیل کے جائے گا. تو بس دعا تو یہ اللہ سے کہ انشاءاللہ ایسے ہی عذاب آ جائے کہ جہاں ختم نہ ہو کچھ بھی، جہاں پر رحم نہ ہو، جہاں ختم نہ ہو، جہاں پر سختیاں شروع ہو جائیں تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اتنی یہی نہیں، میں 1000 ہاسپٹل دکھا دوں گی ابھی آپ کو. پہلے جو ہاسپٹل دکھایا وہاں پر کوئی نہیں، اندھا پرندہ نہیں. بس گناہ کے لیے انہوں نے بہت گہرے گہرے گھر بنا دیے، ہاسپٹل بنا دیے کہ ڈھونڈنے جاؤ تو پاگل ہو جائیں گے. اور ادھر نہ انصاف ہے، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ لوگ ہیں. آتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کیا کر کے جاتے ہیں، کیا سوچ کے جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لوگ ہیں یہاں پر. صحیح ہے. ابھی 10 نہیں بجے، سب چلے گئے. کہاں گئے؟ یہ کام کرنے چلے گئے. کیونکہ ان کی جب وزٹر جہاں سے چلے جاتے ہیں تو پورے کمرے جو ہوتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں. جوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں. استعمال تو بڈھوں کو بھی کیا جاتا ہے، بڈھیوں کو بھی کیا جاتا ہے. تو ان کی یہ رول ہے، یہ حساب ہے ان کا. بالکل سمپل سا، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کیونکہ سارے ہی کیا کہتے ہیں، جن کے منہ کالے ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ اکیلا کر رہا، نہیں تو میں کرتی ہوں، نہیں تو یہ اکیلا کرتا. زیادہ تر یہاں پہ سارے افریقی کالے لوگ ہیں جن کو عورتیں دیکھے برداشت ہی نہیں ہوتی، پھٹنے والے ہو جاتے ہیں. اور یہ بس اس سے پہلے بھی میں گئی، اس سے پہلے بھی میں گئی. تو تھوڑی سختی کریں. سختی نہیں، یہاں پر کیمرے نہیں، سختی نہیں، بچوں کو دیکھنا نہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ایسے رنگتے ہوئے دیکھا ہے خون میں. تو میں نے سوچا شاید ان کے کھانے بہت ہیوی ہوتی ہوں گی، ان کی دودھ میں بہت طاقت ہوتی ہوگی. تو یہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8 مہینے کے، ان کی میں نے نیچے جو ہے لڑکیوں کے خون دیکھے ہیں. تو میں نے سوچا شاید اس لیے وہ خود وقت پھٹ گیا، کچھ ایسا ہو گیا. پر یہ ابھی تک یہ راز ہے، مجھے نہیں پتہ. میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سچی. جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھا، اس سے استعمال یہ پہلی بار نہیں کیا اس نے. تو گورنمنٹ تو ماشاء اللہ ہے اس کے، بس وہ خود ایک کھولی بنا کے نا شاندار سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس ان کے بچے، ان کی دنیا زندہ رہ کے کوئی دنیا مر جائے. ان کی زمینیں چمکیں تے، ان کی سیلری، ان کی دنیا وہ لوٹیں تو وہی کھائیں. کوئی کام نہ کرے. اور بس میں خود آ کے کام کرتی ہوں. پہلے بھی بتایا، بلاگ بنا چکی ہوں. میں خود ہی آ کے کام کرتی ہوں. سارے ان کے بھی کام کرتی ہوں. جب یہ آتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. جب بھی بچہ رہتا ہے پھر میں ان کے بھی کام میں ہی کرتی ہوں. بچے کو طریقے صاف صفائی، نہانا دھونا، ان کے کام ہے جو میں کرتی ہوں. اور میں نے پہلی بار نہیں کیا. میں جب سے یہاں پہ 6 مہینے آ گئے ہیں تو میں نے کچھ ہی دن میں بتاتی ہوں، میں نے ریسٹ کیا. اور سچ کہہ رہی، پورا جو کام ہے میں نے کیا. 6 مہینے یہاں پر میں کہہ رہی ہوں، 6 مہینے میں امریکہ کے لیے بتا رہی ہوں. امریکہ میں بھی میں نے یہی کام کیا. جب یہ اس کو فری گورنمنٹ حساب میں لے کے گئے تو وہیں پر میں نے ہی اس کو 6 مہینے سنبھالا. جب میں نے ان کو دی، انہوں نے ظلم کے سوائے کچھ نہ کیا. تو میں نے بولا میں خود ہی سنبھالوں گی. تو تھینک یو سو مچ. پھر یہ امریکہ میں اتنے بڑے ملک میں گئی تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ نا کہتے تھے جو پکڑنا ہے پکڑ لے، ہمیں چین سے بیٹھنا. تو میں بھر بھر کے سامان، چادریں، کمبل، تولیے، بچوں کو کھلے پانی سے نہاتی کرتی میں بہت کھلا. بس اس کے بعد وہ پورے 4 گھنٹے تک کھڑی رہتی ہے بچے کے پاس، دھیان سے آرام میں پھسل جائے یا گر جائے تو میرے کو بات آ جائے گی. پر وہ نہیں کبھی آئے. امریکہ میں جب میں گئی تھی ٹیکسس میں بچے کو لے کے گورنمنٹ کے حساب سے کہ ان کے حساب میں، تو سب میں نے ہی کیا. تو میرے پاؤں بالکل لکڑی کی طرح تھک چکے ہیں. اور ادھر بھی 6 مہینے ہونے کو آئے. کچھ ہی مجھے دن یاد ہے انہوں نے کیے ہیں. سارے کام میں کرتی ہوں. یہ دیکھیے ٹینک لے کے آئی ہوں، فریج لے کے آئی، کمرے کو صاف، اس پردوں کو صاف کرنے کا آڈر میں نے کی ہے. ہر چیز صحیح طرح سے صاف دھوپ میں کرتی ہوں. ان کے پاؤں لگ جائیں نا تو مجھے نہیں پتا کہ جو پانی ہے یہ کس باتھ روم سے ہو کے آیا جو میرے کمرے کو صاف کرنے والا. تو میں نہیں کرنے دیتی. ان کے پاس ایک ہی بالٹی رہتی ہے، اگر دکھا دوں بس یہ کھڑی رہتی ہے دن رات، تو اس سے صاف کر لیتے پورا دن بھر. آج نہیں دکھا، ایک بالٹی یہاں کھڑی رہتی ہے، شاید اس سائڈ میں کھڑی تھی. یہ دیکھیں جہاں یہ پوچھے یہاں پہ ایک بالٹی کھڑی رہتی ہے اور اسی سے پورا باتھ روم صاف ہوتے ہیں، کمرے صاف ہوتے ہیں. یہ دیکھیے کھڑی مل گئی. یہ دیکھیے پوچھا کھڑا ہو. تو یہ ہے نا، یہ ایک ہی بالٹی ہے. وہ دیکھیے یہ شاید سے پتہ نہیں ویڈیو بنانے والی ہے. تو یہ کھڑی رہتی ہے وسیع، اور یہ پورے کمروں کو صاف کرے گی، باتھ روم بھی اور روم بھی. سوچ لو خود.
تو تھینک یو سو مچ. ویسے بھی تو یہ ان کی اصلیت ہے, کوئی ہوتا ہی نہیں. ابھی 9 بج رہے ہیں, 10 بج رہے ہیں, کوئی نو بھی. یہ ہے یہاں پر لوگوں کی حالت ہے. ساتھ والا ایک بڈھا آدمی ہے, بچ جائے نا بیل تو میں اگر نہیں ہوں نا تو ابھی ختم ہونے کو ہے. میں وہ کبھی بھی مر جائے, کوئی دیکھنے نہیں آئے گا سوائے میرے. اپنے بچوں کو میں دیکھتی ہوں, ساتھ والے روم کو بھی میں دیکھتی ہوں. اور یہ اس کے بعد جو ہوتا ہے نا کھانا پینا جو آتے ہیں ان کو پروسنا پڑتا ہے. مجھے ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ ان کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں بچوں کو, جو تو کو پتہ ہے ہی نہیں. بس یہاں پر فریش کھانا بڑا زبردست آتا ہے. میرے خیال میں لوگ عورتوں کے لیے آتا ہے جو یہ کیپر ویپر ہوتے ہیں, ان کی چھوٹی سی سیلری. اور یہ ان میں کوئی اعتراض تو ہوتا نہیں, کافی ہوتے ہیں سارے. بہت خوش ہیں اس حصے میں, جگہ میں, ان کی تنہائی, سناٹا اور کھانا پینا اور پیشنٹ کو روتے ہوئے بھلکتے ہوئے چھوڑ دینا. تو گورنمنٹ کے کان میں کہاں پر بات جانے والی ہے. وہ تو خود کھانے پینے اپنے گھر کو بند کر کے مست رہنے والے لوگ, اور اپنے آپ کو دنیا میں یا کرنے والے لوگ. ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جو دے دیتے ہیں تھوڑے سے یہاں وہ رج کے دکھاتے ہیں, پوری دنیا کو دکھاتے ہیں, پھٹ کے دکھاتے ہیں. تو ہم جیسے لوگ نہیں دکھا سکتے جنہوں نے اپنی جوتیاں جو ہو گئی ہیں 5 سال سے پہنی ہوئی ہیں, اور ان کو ہر دن کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کروڑوں کی خریداری کرتے ہیں, جہاں تک بلین کو چھو جائے. تو ہم لوگ گنہگار ہیں, ہمارے بچے بھی مرنے چاہیے, ہم سے نفرت بھی ہونی چاہیے. ہم دیتے ہیں اپنی طاقت بھی ان کو بھی, خود کو بھی, اور ہیلپ بھی کرتے ہیں, پر جزا کچھ نہیں ملتا. پر لوٹ کے جاتے ہیں, ہر کوئی لوٹ کے جاتا ہے. اسکول میں پڑھنے گئی تو وہاں پر میری دھجیاں اڑائی ہیں عزت کی, کیونکہ میں چپ رہتی تھی. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں بولوں گی میری آواز نہیں نکلے گی, وہاں کی ساری عربی عورتیں, تو میں چپ ہی رہتی تھی. کہ بچوں سے ظلم ہوتے تھے, ان کو ایسے سے بلا وجہ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی تھی, ان کو صرف چانٹے پڑتے تھے. چھوٹے میں ہم پڑھنے آئے ہیں, پھٹنے نہیں آئے, خراب ہونے نہیں آئے کہ ہمارا منہ ٹیڑھا ہو جائے یا آنکھیں باہر آ جائیں. ایسے دھماکے دار ان کے پر چانٹیں پڑتی تھیں. تو کیونکہ یہ تھا کہ وہ عربی لوگ تھے وہ سارے, میں آواز ہی نکال سکتی تھی, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں ہمیشہ کمزور ہوں. اور ابھی اس ظلم میں, اس وقت میں جو عربیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں. تو میں جو خود جا کے خود بتایا اسے, میں تیرے گھر میں کمرے میں کوئی نہیں آتا جب تک میں نہیں کال کروں. میں یہ لوگ ایسے ہیں, میں کہیں اور لے جاتے ہیں باپ کو, میں بھی ہم جانے کا سوچ رہے ہیں. تو وہ یقین نہیں کر رہی تھی. میں نے بولا میں ہی تو ہوں جو تیرے گھر میں, تیرے کمرے میں کوئی گزر جاتا ہے. وہ یقین نہیں کر رہی تھی, پر ابھی یقین کر رہی. ابھی سچ میں میرا لائن آف ہو چکا کہ میں نہیں ہوں یہاں پر, میں گھر جا رہی ہوں, تو بڑے بیٹے کو دیکھنے جا رہی ہوں, یہاں آ رہی ہوں. تو میرے بیٹے کے پاس بھی آس پاس ساری جو ہے نا رنڈیوں کی, یہ کہتے ہیں قبائل بیٹھے ہوئے ہیں, گشتیوں کے جو ہوتے ہیں, مراکو عورتیں ہیں, فلپینیاں, ہر قسم کی عورتیں ملیں گی. یہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے ایسے کہ ہاں ایک بلڈنگ ہے تو یہاں فیملی لوگ ہی رہنا چاہیے. نہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اگر بچیاں کیسے سے فلمیں دیکھ رہی ہیں تو ان کو اگر سامنے بھی ایسے دیکھیں, ریل میں بھی مل جائے مرد نکل رہے ہیں, تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. خراب ہونے لڑکیاں اگر موبائل میں, ہم تو ان کو یعنی کہ تیز کر رہے ہیں, پوری طریقے سے سیکس فلم دکھا رہے ہیں, جب بھی آپ آن کریں تو پوری سیکس فلم کھل جاتی ہے. اگر بچیاں ایسے چھوٹی سی دیکھیں گی تو تیار تو ہو گئی ہیں, باقی بات مرد کی ضرورت ہے. اور رنڈیاں تو ہمارے محلے میں بڑی پڑی ہیں, وہ بے حیائی کپڑوں کی اتنی تنگی ہوئی ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ میں فقیر ہوں, میں تھوڑے سے پیسے دے دوں, تھوڑا اگر کپڑے لینا تو لے لیں. تو کپڑے تو بس ختم ہوتے ہی جا رہے. یہ عربی ملک کی بات کر رہی ہوں, میں UAE کی بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ جس کو بھی اپنے فیملی لے کے آیا نا, آئے بھر کے آئے, لیکن یہ سوچ لے کہ اس کے پیٹھ پیچھے 100 آدمی کھڑے ہیں, کیونکہ ان کو کام کاج تو ہے نہیں. سنتے رہتے ہیں کہ ہاں عورت خوبصورت ہے, جوان ہے, کس میں مستی ہے, کس میں جوانی ہے, اور بس کام شروع ہونے کی تیار کرتے. اس کا شوہر جب بزی کر دو, تھوڑے سے اس کو کیا کہتے ہیں پروموشن دے دو, تو بس مگن ہی رہے گا آفس میں, دل جان لگا کے کام کرے گا, اور ہم اس کی بیوی کے ساتھ مگن رہیں گے. تو بالکل دھیان رکھنا, یہ UAE ہے, یہ اس کے چہرے اتنے ہیں کہ آپ ایک نوچتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ میرا پیارا UAE کی میں نے چھوٹی سی اپنے بچے کو لے کے بات بتائی ہے. یہ بھی جو چلے گئے ابھی انہوں نے آنا نہیں,
ابھی مجھے اٹھ کے نماز پڑھنا ہے اور بس میں ایسی کشمکش کے ذریعے میں کہاں جاؤں، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، وہاں پر میرا بڑا بیٹا خطرے میں، یہاں پر اس بچے کو خطرے میں رکھا، جو باقی میرے پڑوسن ہیں وہ تو پوری ماشاء اللہ ہے ساری، اور دوسری جو بلڈنگ ہے وہ تو بس کمال ہی کمال ہے، کیونکہ دھمال جب ہو جائے پھر وہ ان کو خوف نہیں ہوتا نا، سب خراب ہو جائے، پھر خوف کیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں، اب یقین نہیں آئے گا کہ لڑکیاں 7 سال کی ہیں اور یہ ایسے کام کے لیے بالکل تیار ہے، پیسے لیتی ہیں کام کرتی ہیں۔ میں نے بولا اگر کوئی بھیانکر ملک بھی ہو نا، فقیر سے فقیر منگتا ملک بھی ہو، وہاں پر بچے مجھے لگتا ہے ایسی نہیں، اتنی ٹرین نہیں ملی جو اس ملک میں ملتی، چھوٹی سے 7 سال کی لڑکیوں کو ہر چیز کا علم اور بالکل تیار ہے ایسے دھندا کرنے کے لیے۔ اور جو ہمارے پیارے پیارے لوگ ہیں، پیارے پیارے قانون ہیں، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں نا، ایسے دیکھیں کتنا یہ سکسیزفلی بڑھتا ہی جا رہا ہے، کسی کو کپڑے پہننے کا شوق ہی نہیں ہو رہا، سب کو آگے نکلنا ہے، کیونکہ کچھ بننے ہی نہیں دیتے، نوکری لگنی نہیں دیتے جب تک کوئی عورت بستر میں نہیں آئے، ہوٹل میں نہیں آئے۔ ان کو بہت عجیب سی لگتا ہے وہ بات جو عورت نہ کرتی، بہت عجیب سی بات لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ میں امریکہ میں ہو کے آئی ہوں تو میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں ایسا حیرانی پن نہیں دیکھا کہ وہاں پر سارے لوگ ننگے رہتے ہیں، ان کو چڈیاں نیچے ہوتی نہیں، اس کو آپ کو دیکھنا نہیں، غور کرنا تو چڈیاں نیچے نہیں ہوتی، تو اگر غور کیا تو پتہ چل جائے گا، پر میں نے غور نہیں کیا، میں نے کیمرے بھی بنائے، بلاگ بنائے، سب نیچے اپنے موبائل رکھ کے بنائے، میں کو سے کچھ دکھ نہ جائے۔ تو پہلے میں دکان میں گئی اور میں نے دیکھا کہ اچھی ایسے الگ سی چیزیں پڑی رہتی ہیں عورتوں کے سب استعمال کی، جن کے پاس بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، جن کے پاس مرد نہیں ہوتے، ایسے جہاز مشینیں پڑی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو جن کو بوائے فرینڈ کی ضرورت ہے وہ یہ استعمال کریں۔ تو میں پہلے بھی گئی ہوں اور میں نے سب چیزیں جو ہے دیکھ لی، اس کے بعد جو میں نے کیمرہ ہٹاتی رہی اور ایسے بھی کو صاف سے ویڈیو بنائی، کیونکہ جو بھی اوپن کرے تو پھر مشکل نہ ہو یہ کیا دکھا رہی ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ میں دیکھ لیتی ہوں، یہ پھر میں وہی بات ابھی مجھے پسند نہیں ہے بتانا، پر مجھے بتانا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ بات اگر آگے گئی نہیں تو یہ جو گندگی اتنی بڑھ جائے گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ کل آپ میں کیا کہوں، اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ یہ کام کے بنا یہ نہیں کرے گی تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گی۔ تو پھر میں لعنت دیتی ہوں ایسے لوگوں پہ، ان کے قانونوں پہ، ان کی سستیوں پہ، ان کی بے حیائیوں پہ، ان کی ہر ایسی چیز پہ جس پہ وہ ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں، جس پہ اللہ کی لعنت شروع ہو جائے، فرشتے کی لعنت شروع ہو جائے، جب عذاب کھل جائے تو اللہ کرے کبھی بند نہ ہو۔ جب اس کا غصہ ثابت ہو جاتا ہے نا تو اسے ٹھنڈا کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ کسی بندوں کے لیے، 1-2 بندے کے لیے وہ اپنا غصہ بھی پی لیتا ہے، اتنا بڑا خدا صرف 1-2 بندے کے لیے غصہ بھی پی لیتا ہے کہ وہ بھی برباد ہو جائیں گے اس کے پیچھے، پتہ ہے اتنا بڑا رب ہے اس دنیا میں، وہ صرف 1-2 بندے سے ڈر جاتا ہے کہ یہ میری عبادت نہیں کرے گا، اس کو میری عبادت کا شوق ہے، تو اس لیے وہ ڈر جاتا ہے۔ جب میں ٹیکساس گئی یہاں پر بہت بربادی آئی، میرے خیال میں رکی نہیں یہاں کی تباہی، تو بس تباہی یہاں رکی نہیں، وہاں کا موسم ٹھیک ہو گیا، تباہی ساری یہاں شروع ہو گئی۔ جب میں وہاں سے یہاں آئی تو وہاں پر آگ بمباریاں شروع ہو گئی، تو بس ابھی مشکل سے 4-6 مہینے ہوئے تو وہاں کی حالت خراب ہو گئی، وہاں پر تو حالت ہمیشہ خراب رہتی تھی، تو میں نے بولا بس کسی بھی ٹائم ہم باہر شاپنگ کے لیے جاتے تھے باہر، طوفانوں کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ بس ہاں آج ہمارا آخری دن ہو گیا، میں نے بولا آج اتنی شاید ہم خیریت سے نہیں پہنچ پائیں گے، یہ طوفان، یہ کالے بادل نے گھیر لیا ہم کو، اتنے بادل ہوتے تھے کہ بس مجھے لگتا تھا کہ سارے جو آسمان نیچے اتر کے آ گئے، اور ایسے کالے کالے بادل گھومنے تھے، گول گول گھومتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، میں بولا شاید آج یہ ہماری آخری رات ہو گئی، پر وہ آخری کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے اللہ کی کرم سے۔ تو یہاں پر بھی ایسی بے حیائی ہے، اتنی بدتمیزی ہے، اتنی گندگی ہے، نہ کوئی صاف کرنے آتا ہے، نہ کچھ بھی کرنا کوئی بچے کو پسند کرے، بس ساری کھانا اور سونا، لگتا ہے اندر جا کے سو جاتے ہیں سارے کمروں میں، بس یہ کام۔ اگر آپ بولیں کہ آپ مجھے نوکری کرنی ہے ادھر، وہ بھی نہیں دیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بس ان کو ہاتھیوں کو 2 ہاتھی ہیں، لڑکیاں 4-5 ہاتھنیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ 2-3 افریقے رکھے ہوئے ہیں، بس اسی سے ہاسپٹل چل رہا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو دیکھوں گی، میں تمہارے اندر ایسی غیرت نہ ہو
حرام کھانے کی تمہیں عادت ہو اور مجھے کام دیتے ہو، تو بچے کو بھی دیکھوں گی، تو دوسرے بھی بندے ہیں یہاں پر، چھوٹے سے ہلکے سے کام ہے تو میں کرنے دیتی ہوں. تو مجھے ایک نوکری یہاں پر میں نے آج 6 مہینے ہو گئے اپلائی کیا ہو، تو مجھے وہ بھی نہیں دے رہے. جو صاف کرتے ہیں نا روم، یوزلی ایک ہاؤس کیپر ہوتا ہے، تو ایک یہ بچے کو سنبھالنے کے لیے، بس صاف صاف کرنے کے لیے، وہ بھی ان کی اتنی چھوٹی ذات کی نوکری بھی نہیں مل رہی جو یہاں پر نوکر کو مل جاتی ہے. جب نوکر کے پاس کچھ نہیں ہو تو اس پوزیشن میں آ سکتا ہے، جو مجھے وہ بھی نہیں دینے کے لیے تیار. ان کی گھنتا مجھ سے یہ حشر ہے، یہ لمٹ ہے. آپ جانتے ہیں لمٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کو کہ عورت تو جسم نہیں بیچ سکتی، ان کو جسم فرموش چاہیے. جہاں پر ان کو دل و جسم بچ جائے ویسی عورت چاہیے. ڈاکٹر، نرس، یہ ان کو کیا عورت چاہیے پھر؟ کون سی تعلیم یہ صاف صفائی کے لیے چاہیے؟ کون سی ڈگری چاہیے ان کی؟ یہ بس پیشنٹ کو دیکھنا ہے بس. یہ جو میں نرس نہیں بول رہی کہ مجھے نرس چاہیے، یہ نرس جو ہیلپ کرتے ہیں نا، کچرا مچرا صاف کرنا ہے، ڈبے رکھنا ہے، دودھ رکھنا، یہ سائڈ ٹیبل میں یہ کچرا مچرا یہ ایک ہوتا ہے، یہ بھی ہاؤس کیپر ہوتا ہے. پر یہ روم پیشنٹ کا ہاؤس کیپر، اور جو ایک دوسرا ہاؤس کیپر ہوتا ہے جو گھر باتھ روم کو سنبھالتے ہیں خاص، وہ فریج کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. پر میں وہ ہاؤس کیپر کی بات کر رہی ہوں جو فریج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پیشنٹ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. مجھے انہوں نے وہ حصہ بھی نہیں سمجھا. صحیح کہ پیسے اس کی تھوڑے زیادہ دینے پڑیں گے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں، تو میں اپنے بچے کو دیکھ پاؤں گی. مجھے پورا ہوگا ٹائم تو میں 1-2 گھنٹے کے لیے گھر جاؤں گی، واپس آ جاؤں گی. کام تو میں کر ہی رہی ہوں، آپ 6 مہینے سے فری میں کر رہی ہوں. اور جزا یہ ہے کہ میں ایک دن کے لیے چھوڑ کے گئی تو بچے کو پتہ ہی نہیں کیسے پڑا ہوا ہے، کس حالت میں پڑا ہوا ہے، نہ کوئی گزرا ہے. اور تو اس کے ساتھ پتہ کچھ کام بھی کر کے گئے، گندا کام بھی کر کے گئے، اور یہ رو رہا ہے. صحیح ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں گے کیا ہوگا اس ہاسپٹل کو؟ کیا غرق کرنے کے لیے ہوگا، بم پھاڑنے کے لیے ہوگا؟ اس ملک سے کتنا آپ کو لگا ہوگا. ابھی میں باہر جا کے بتاتی ہوں، موسمیں، یہ نشے، یہ خوبصورتی، یہ مزے کی ہوائیں، یہ درخت اور یہ پلانٹ جو پوری دنیا میں پھیلائے ہیں، جو کرنے کے لیے صرف 2-3 لاکھ چاہیے. یہ ادھر پیسے خرچ کریں گے پر ان کے اوپر نہیں کریں گے، ان پیشنٹوں بیچاروں کے اوپر جو محتاج ہیں ان کے اوپر نہیں خرچ کریں گے. یہ اپنے ملک کو ایسے فوارے، ایسے جبل، ایسے خوبصورت نقشہ بتانے میں خرچ کریں گے، نہ کہ کسی انسان کو. کیونکہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ ان کی ماں نہیں ہے، ان کا بیٹا بھائی نہیں ہے، ایک مردہ ہے یہاں پر، کسی کا بچہ ہے، مرنے دے اس کو، کہ یہ ان کی اولاد نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا. کسی کو بھی نا میری بات سے اعتراف ہو یا کسی میں نے بہت گندی باتیں کہہ دی، تو وہ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتانا کہ میں نے پہلی بار ایسی ویڈیو نہیں بنائی، بہت سالوں سے ایسی ویڈیو بنا رہی ہوں. نہ کوئی جواب ہے، نہ کوئی اللہ کا عذاب ہے یہاں پہ. پھر سے میں ان کی اور اصلیت بتاؤں گی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں.